انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبہ ذی وقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پرنور اور باوقار محفل جو کہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، مجھے آپ سب کو اس میں شمولیت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کافی دیر سے باذوق اور پر نور چہروں کے ساتھ تشریف فرما ہیں، تو بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی توجہ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور آج کے اس اجتماع کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں حب رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول اس دنیا میں بھیجے، اور ہر نبی اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر کے آیا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا خرق عادت عمل جو انسانی عقل میں تو نہیں آتا لیکن بندہ مومن کے ایمان میں سما جاتا ہے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے زمانے میں صنعت گری کا عروج تھا، لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت عالی مرتبہ چیزیں بنانے کے اور بلڈنگز بنانے کے بڑے ماہر تھے۔ تو انہوں نے آپ کی قوم نے صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اس چٹان سے کوئی اونٹنی برآمد کر کے دکھائیں۔ تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے کہنے پر حاملہ اونٹنی ایک چٹان سے برآمد ہو گئی۔ اب یہ ہم جیسا عام انسان تو نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ اب اس اونٹنی کی معجزانہ بہت ساری کیفیات تھیں، ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج آپ دیکھیں کہ دیہاتوں میں گھر گھر بھینسیں ہیں، شہروں کے قرب و جوار میں بھی وہ بھینسوں کے گایوں کے فارم بنے ہوئے ہیں، اور منوں ٹنوں کے حساب سے دودھ آتا ہے، لیکن پھر بھی دودھ پورا نہیں آتا، اور دوپہر کے وقت بس اوقات ہم دودھ لینے نکلے تو مشکل پیش آتی ہے۔ تو یہ کیفیات آج بھی ہیں، لیکن صالح علیہ السلام کی ایک اونٹنی دودھ دیتی تھی، پوری قوم دودھ پیتی تھی، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر کے آیا، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو 5 معجزات دیے گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں، جب میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء کی باری آتی ہے تو حضور 5، 10، 20، 25 معجزات لے کر نہیں آئے، بلکہ حضور سر کے مبارک بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک خود معجزہ بن کے تشریف لائے۔ یہ معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا نبی معجزہ بن کے آیا،
وہ سب رسول خدا بن کے آئے گی، حبیب خدا بن کے آئے گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بھی معجزہ ہے، حضور کی سیرت بھی معجزہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات دیے گئے ان کی تعداد اگرچہ بعض علماء نے شمار کی ہے، لیکن بہرحال بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو سب سے بڑا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا گیا وہ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو حضور کو بڑا معجزہ دیا گیا، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے، وہ معجزہ معراج ہے، کہ یہ حضور کا دوسرا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شب معراج اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک لے گیا، وہاں تک کسی کا پہنچنا تو دور کی بات ہے، وہاں کسی کا خیال اور گمان بھی نہیں جا سکتا جس مقام تک آمنہ کے لال پہنچے۔ وہ حضرت کتنا خوبصورت شعر پڑھا کرتے ہیں، کوئی فرشتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تمہیں لنگ پار گیا۔ تو جن بلندیوں تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں وہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کتاب کا نام ہے النبراس، جس کے مصنف ہیں علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کتاب تو عربی میں ہے لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہمارے علاقے کوٹ ادو کا وہ علاقہ ہے پرہاڑ، وہاں پہ یہ رہنے والے بزرگ ہیں، ان کے مزار کی میں نے بھی زیارت کی، آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے وہاں ان کے مزار کی زیارت کی ہوگی۔ تو انہوں نے کتاب لکھی النبراس، جس کے اندر یہ واقعہ وہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوئے تو وہ ان کا یہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن روحانی پرواز کی، اور تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہے کہ انسان روحانی پرواز کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے روحانی پرواز کی اور فرماتے ہیں صعدت فی حتی صعدت فی الفوقانیات، فرماتے ہیں میں اتنی بلندیوں پر گیا حتیٰ کہ میں بہت زیادہ عرش عبور کر گیا اور میں بہت زیادہ بلندیوں تک چلا گیا روحانی پرواز کرتے ہوئے۔ تو آگے سے مجھے آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ مالک معراج کی شب جس عرش پہ میرے محبوب محمد کے قدم آئے ہیں میں اس کی زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، اور میری خلوتوں کی یہ جنتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ تو میں اس عرش کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر محبوب کے قدم لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ جل شانہ کی جانب سے آواز آئی ارجع لا وصول لک، اے ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو تو جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تیرا پہنچنا تو دور کی بات ہے، تیرا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکمالہ۔ تو فرمایا جس جگہ پہ میرے محبوب کے قدم لگے ہیں وہاں تیرا خیال بھی نہیں جائے گا، توجہ چاہوں گا یار جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ حضرت نصیر ملت نے کیا خوب کہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ سر اگر ان کے نقش کف پا تک پہنچے، سر اگر ان کے نقش کف پا تک پہنچے، رتبہ اتنا ملے عرش اولا تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان بلندیوں تک لے گیا جہاں تک کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ چونکہ اس زمانے کے اندر سائنس عروج پر ہے اور ٹیکنالوجی کی بڑی ترقی ہے، لوگ جو ہے وہ اس قدر ترقی کر گئے ہیں اور سائنس ٹیکنالوجی اس قدر آگے چلی گئی ہے کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں اور مریخ پہ کمندیں ڈالنے کا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے مریخ پہ جانا ہے۔
تو وہاں جا کے چاند پہ باقاعدہ وہاں کی مٹی بھی لے کے آئے ہیں بطور سوغات۔ آپ دیکھیں یہ سائنس کی معراج ہے کہ سائنسدان جو ہیں وہ چاند تک پہنچ چکے ہیں اور وہ مریخ پہ کمندیں ڈالنے کا سوچ رہے ہیں، اور چاند کی جگہ سے جا کے وہ بطور سوغات وہاں کی مٹی بھی لے کر کے آئے ہیں۔ یہ سائنسدان اتنا عروج پا گئے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے محبوب علیہ السلام کو جو معجزہ معراج عطا فرمایا، یہ سائنس کی ترقی کا فخر توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے شب معراج اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک پہنچایا، سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگا لیں تو وہاں سائنسدانوں کا خیال بھی نہیں جا سکتا جہاں تک آمنہ کے لال قدم پہنچے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ معراج سائنس کے فخر کو توڑتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور سائنسدانوں کے دماغ کا جو فخر ہے اس کو توڑتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو مقام دیا ہے کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ میں تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ابتدائی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات جو تھی، یہ رجب المرجب کی جو 27ویں رات ہے، جو آج ہے، 26 کا دن ہے اور 27ویں کی رات ہے۔ بعض علماء نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن بہرحال جمہور اس پہ ہیں کہ شب معراج جو ہے وہ 27 رجب المرجب ہے۔ اس رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے آنا بین النوم والیقظہ، میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا، میں ام ہانی کے گھر میں موجود تھا کہ حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ چھت کی جانب سے چھت پھاڑ کے آتے ہیں اور آ کے مجھے بیدار کرتے ہیں، اور پھر مجھے حتیم کعبہ میں لے جایا گیا، اور پھر جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صدر مبارک شک ہونا ہے، تو میرا شک صدر کیا گیا۔ کتنا؟ یعنی یہاں سے حلق سے لے کر ناف تک حضور کا سینہ مبارک جو ہے وہ شک کیا گیا، اور قلب اتھر نکالا گیا، اور سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ زمزم کے پانی کے ساتھ میرے قلب اتھر کو دھویا گیا۔ کیوں دھویا گیا؟ تاکہ ایک تو قلب اتھر کے اندر مزید نفاست پیدا ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ زمزم شریف کو حضور کے قلب اتھر سے لگ کر اس کو متبرک بھی بنا دیا جائے۔ کہ یہ زمزم کا پانی وہ ہے جو آقا کریم اسلام کے قلب اتھر کے ساتھ بھی لگا ہے، اس کو یہ بھی سعادت اور برکت حاصل ہوئی، تو اس لیے آقا کریم اسلام کے قلب اتھر کو دھویا گیا، اور پھر وہ جو ایمان و حکمت کی جو وہ تشت میں لایا گیا تھا وہ آقا کریم اسلام کے قلب اتھر کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر قلب اتھر کو اپنی جگہ پہ رکھ کے وہ سینہ مبارک کو جو ہے وہ سی دیا گیا۔ یہ شک صدر کیوں ہوا؟ چونکہ بعد میں آقا کریم اسلام جو مشاہدات کرنا چاہتے تھے، جو عجائب قدرت دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ السلام کہ قلب اتھر کے اندر ایمان و حکمت کو اس لیے مزید داخل کیا تاکہ بالفعل قلب اتھر کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ عجائب قدرت کا جو وہ کما حق ہو منظر دیکھ سکے، نظارہ کر سکے۔ تو آقا کریم اسلام کے قلب اتھر کو رکھ کے سینہ مبارک کو سلائی کر دیا گیا۔ لیکن یہ لوگوں نے لکھا، مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مورخین نے لکھا، لیکن کسی نے یہ بات نہیں لکھی کہ حضور کا خون مبارک بھی اس موقع پہ نکلا ہے یا کہ نہیں۔ شک صدر لکھا ہے لیکن خون مبارک نکلنے کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، غزوہ احد میں آقا کریم اسلام کے خون مبارک کے نکلنے کا تذکرہ ہے، اور اسی طریقہ سے طائف کے بازاروں میں بھی آقا کریم اسلام کا خون مبارک نکلا ہے۔ تو اس مقام پہ حضور کا خون مبارک نکل رہا ہے، لیکن اس مبارک موقع پہ حضور کے خون کا نہ نکلنا یہ حضور کی دو عظمتوں کا اظہار ہے۔ جس جگہ پہ خون مبارک نکلا ہے وہ حضور کی شان بشریت کا اظہار ہے، اور جس جگہ پہ خون نہیں نکلا یہ حضور کی شان نورانیت کا اظہار ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے سامنے ایک سواری لائی گئی جس کا رنگ سفید تھا، اور وہ دراز گوشت سے تھوڑی سی بڑی تھی، خچر سے تھوڑی سی چھوٹی تھی، نام تھا اس کا براق، اور اتنی تیز سواری تھی
کہ جس جگہ پہ نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں تک اس کا قدم پہنچتا تھا، یعنی منتہائے نظر پہ اس کا قدم پہنچتا تھا، اس سواری پہ مجھے سوار کر دیا گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو مسجد اقصی تک پہنچنے کے درمیان آقا کریم اسلام نے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کتب حدیث جو وہ مسلم شریف کے اندر اور دیگر کتب سیاہ اور کتابوں کے اندر جو یہ روایات موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں سواری پہ سوار ہو گیا تو میں ایک سرخ ٹیلے کے پاس سے گزرا کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا حضور کی نگاہ کا کمال بھی دیکھیں نا، یعنی براق اتنا تیز جا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام قبر انور کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے نیچے حضور کی قبر کے اندر نظر جا رہی ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ آقا کریم اسلام کا مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں میں چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ پہنچا، مجھے عجائب قدرت دکھائے گئے، برزخی حالات کا مشاہدہ کروایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں آج فصل کاشت کرتے ہیں، اگلے دن ان کی فصل مکمل ہو جاتی ہے، وہ کاٹ لیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد ابھی وہ کاٹ کے فصل مکمل نہیں کرتے کہ ان کی فصل جو ہے وہ دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے، پیچھے سے پھر اگاتی ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم سے عرض کیا گیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان بننے کے موقع پہ جو لوگ اپنے گھر، اپنے جانور، اپنے ڈیرے، اپنی پراپرٹیاں چھوڑ کے اسلام کی خاطر اس ملک میں آئے تھے، ہجرت کر کے وہ تنہا آئے تھے، لیکن آج دیکھیں اللہ نے ان کو دنیا بھی عطا کی ہے، دین بھی عطا کیا ہوا ہے۔ تو جو دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں اس قدر دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں آگے چلتا ہوں تو مجھے ایک منظر نظر آیا۔ منظر کیا ہے؟ میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پتھروں سے کچھ، حتیٰ کہ ان کا کیما ہو جاتا ہے، اور ابھی منظر ہوتا ہے کہ فوری طور پہ وہ پھر سلامت ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کچلا جاتا ہے، پھر سلامت ہو جاتے ہیں۔ یہ بھیانک قسم کا انجام جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں کی وجہ سے بوجھل ہو جایا کرتے، جب اذان پکاری جاتی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا تو یہ ایک مرتبہ بیدار تو ہوتے لیکن بس پکار کو سن کے پھر سو جاتے اور نماز کی طرف نہیں آتے تھے۔ نماز کی وجہ سے ان کے سر بوجھل ہوتے تھے، نماز کی طرف ان کا شوق نہیں تھا، یہ نماز ادا نہیں کرتے تھے، نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہماری ماشاءاللہ اتنا بڑا یہ اجتماع ہے اور آپ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ اس معراج النبی کانفرنس کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ نے شرکت کی تو اپنے آقا کی محبت میں آئے ہو، آقا کے پیار میں آئے ہو۔ اللہ کرے ہمارے سینے عشق رسول کی حرارت سے لبریز کر دیے جائیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، اس مجلس نور سے یہ پیغام لے کے جائیے اور عہد کر کے جائیے کہ زندگی کی جتنی سانسیں باقی ہیں ایک نماز بھی قضا نہیں ہونے دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میں حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں، حضور سے مجھے پیار ہو اور پھر میں نماز نہ پڑھوں تو نماز تو اتنی خوبصورت عبادت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے، جب کسی جنگ سے واپس پلٹتے نا، کچھ تھک جاتے تو حضرت بلال کو فرماتے نا بلال اذان پڑھو، تو یوں نہیں کہتے تھے اذن یا بلال، بلال اذان پڑھو، بلکہ کیا کہتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال ذرا اذان پڑھو نا، میں نماز پڑھ کے تھکاوٹ دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو نماز تو ہماری ایک ایکسرسائز ہے، نماز کے ذریعے ہمارا دل بھی راحت پاتا ہے، نماز کے ذریعے ہمارا جسم بھی راحت پاتا ہے، اور نماز
تو ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے، آمنہ کے لال کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے، اور مدینے والے محبوب ہم پہ راضی ہوتے ہیں جب ہم اپنی پیشانیاں سجدوں میں جھکا دیتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس محفل کا عظیم تحفہ یہ لے کر کے جائیے کہ ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں گے، ورنہ بڑے مشکل مرحلے ہیں۔ وہ ہم تو ایک ہلکی سی آگ، ہم ماچس جلاتے ہوئے تیلی کی ہلکا سا شعلہ گوارا نہیں کر سکتے، یہ جائے کہ ہمارے سروں کو کچلا جائے اور قیمہ بنا دیا جائے، ہم اس کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ تو آئیے ہم جو ہے وہ نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک ایسے مقام سے گزرا کہ کچھ لوگ تھے جن کے آگے اور پیچھے کپڑوں کی دھجیاں تھیں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ لوگ شجر زقوم، یہ جہنم کا انتہائی کڑوا، کسیلا اور بدبودار درخت ہے جس کو زقوم کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ صافات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، فرمایا یہ زقوم کا جو درخت ہے یہ گناہ گاروں کا کل قیامت کے دن کھانا ہوگا، جہنم کے اندر ان کا کھانا ہوگا کہ جب وہ بھوک سے تڑپیں گے، کوئی چیز ان کو کھانے کے لیے نہیں دی جائے گی، 70 سال تک تو وہ تڑپتے رہیں گے، اس کے بعد پھر ان کو کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ کیا پیش کیا جائے گا؟ کوئی بیف پیش کیا جائے گا، چکن پیش کیا جائے گا، یا کہ مٹن پیش کیا جائے گا؟ کیا پیش کیا جائے گا؟ نہیں نہیں، قرآن کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں زقوم کا درخت جو انتہائی کڑوا کسیلا ہوگا اس کو وہ کھائیں گے، اور کل مہل یغلی فی البطون، جب پیٹوں میں ڈالیں گے تو وہ یوں جوش مارے گا جیسے کہ پگھلتا ہوا تانبا ہوتا ہے، وہ جوش مارے گا اس انداز کے ساتھ جیسے پانی کھولتا ہے، ایسے جوش مارے گا۔ تو اب یہ زقوم کے جو درخت ہیں اس سے کچھ لوگ کھا رہے ہیں، میں نے ان کو دیکھا وہ کھا رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ جہنم کی آگ کے انگارے اور آگ کے شعلے وہ کھانے پہ مجبور ہیں، ان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا محبوب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو جو ہے وہ مال دیا گیا، سرمایہ دیا گیا، لیکن یہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے، زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اب غور کریں کہ آج ہم تھوڑی سی 2.5% ہمیں اللہ نے جو دیا ہے اس کی اوقات کیا ہے، وہ دینا ہمیں مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے بعد یہ مسائل ہیں۔ اگر ان سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو پھر مال کی، جن کو اللہ نے سرمایہ دیا ہے وہ زکوٰۃ دینے میں کبھی بھی سستی نہ کریں۔ آقا کریم فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے 2 قسم کی ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہنڈیا ایسی ہے جس میں پاکیزہ خوشبودار گوشت ہے، اور دوسری ہنڈیا ایسی ہے کہ جس کے اندر بدبودار اور تعفن زدہ گوشت ہے۔ یہ پاکیزہ ہنڈیا کو چھوڑ کر بدبودار ہنڈیا کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اس سے کھانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے جبریل سے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے ہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر بدکارہ عورتوں کے ساتھ رات بسر کیا کرتے تھے، تو آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اس جرم کی وجہ سے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا، کچھ لوگ ہیں، فرمایا کہ ان کی زبانیں وہ کینچیوں سے کاٹی جا رہی، اور پھر زبانیں مکمل ہو جاتی ہیں، پھر کاٹ دی جاتی۔ یہ میں نہیں بیان کر رہا، یہ ہمارے وہ آقا ہیں کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے شب معراج جو دیکھا وہ بیان کر رہے ہیں، پھر زبانیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ آقا کریم فرمایا یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے جو عرض کی، یہ جب میں روایت جب وہ پڑھتا ہوں اور بیان کرتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ میرے طبقے کے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام سے جبریل نے عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، وہ واعظین ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، لوگوں کو تو کہتے تھے کہ برائی نہ کرو، لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے اور خود برائی سے نہیں بچتے تھے۔ تو آج اس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ مشکل مراحل ہیں، تو اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم ان برائیوں سے بچیں گے جو شب معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں تو اور بھی بہت سارے مناظر آئے، لیکن میں اس گفتگو کو اختتامی لمحات کی جانب لے کے جا رہا ہوں۔ ایک مرحلہ آیا
کہ میں مسجد اقصی پہنچ جاتا ہوں۔ جب میں مسجد اقصی پہنچا تو وہاں دیگر انبیاء نے جو اپنی سواریاں جس جگہ پہ باندھی تھیں، میں نے بھی اپنی سواری براق وہاں پہ باندھ دیا، اور پھر مجھے جبریل نے عرض کیا کہ حضور یہاں پہ مسجد اقصی میں 2 نوافل ادا کریں، تو میں نے 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور کو آگے لے جاتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں تشریف لے گئے؟ مسجد حرام سے بھی تو سدرۃ المنتہا کی جانب بڑھ سکتے تھے، لیکن مسجد اقصی کیوں گئے؟ اس لیے اس کی ایک وجہ مفسرین نے لکھی، وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی کے جو ستون تھے، جیسے یہ ہماری مسجد کے خوبصورت ستون ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو بھوک اتر جاتی ہے، اتنے نے لکھا وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک ہم نے تیرے سارے نبیوں کی زیارت کی ہے، بہت سارے نبی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، مالک ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کبھی ہمیں اپنے محبوب محمد کی بھی زیارت کروا دے، اس محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو اللہ جل شانہ نے مسجد اقصی کے ستونوں کی دعا قبول فرمائی، اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں قدم رنجہ فرمائے۔ ہم آقا کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، منہ چھوٹا ہے، بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، لیکن چونکہ دل جو ہوا نا، دل جو سینے کے اندر ہے، آقا اگر مسجد اقصی کے ستون گزارش کریں تو آپ تشریف لے جاتے ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے مسکین ہیں، بڑے فقیر ہیں، کبھی ہم گناہگاروں پہ بھی کرم فرما دیں، ہمارے پاس بھی تشریف لے آئیں تو ہماری بگڑی بن جائے، اس لیے کہ جدھر جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ جس طرف آقا کریم اسلام کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، تو اس لیے آقا کریم اسلام مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ اور اب جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 تمام انبیاء اور رسول تشریف لا چکے ہیں، صفیں بن چکی ہیں، امام کا مصلی خالی ہے۔ اللہ اکبر! اب مصلی پہ کون آئے؟ اگر اب عشاء کی نماز ہوگی میں کروا دوں گا، قاری صاحب ہم نے تو کروانی ہے، چونکہ ہم تو یہاں کے امام ہیں، ہم تو یہاں آپ کی خدمت کرتے ہیں، یہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ باقی جب سارے ہی انبیاء و رسول موجود ہوں جو اپنے اپنے دور کے سب سے عظیم لوگ تھے، اب مصلی پہ کون آئے؟ زمانے کے امام انبیاء و رسول موجود ہیں، اب مصلی پہ کون آئے؟ علماء سے آپ پوچھیں، امامت کا جو حق ہے اس میں علماء نے ایک ترتیب لکھی ہے کہ احق بالامامتی اعلمہم بالسنہ، تو فرمایا امامت کا حق سب سے زیادہ وہ رکھتا ہے جب سارے ہی جو لوگ پڑھے لکھے ہوں، سارے ہی حافظ ہوں، قاری ہوں، تو فرمایا پھر امامت کا حق وہ رکھتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو وہ امامت کا حق رکھتا ہے۔ اب صفیں بنی ہوئی ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج پہننے والے آدم بھی موجود ہیں، تمام انبیاء اور رسول موجود ہیں، لیکن جبریل عرض کرتے ہیں حضور مصلی خالی ہے، آپ آگے تشریف لائیں۔ تو حضور مصلی پہ تشریف لے گئے، معلوم ہوا تمام انبیاء اور رسول عالم ہیں، لیکن انبیاء میں جو سب سے بڑا عالم ہے وہ آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر دوسری آگے، اگر سارے ہی عالم ہوں، اگر سارے ہی عالم ہوں تو پھر علماء نے ایک اور بات بیان کی ہے کہ ان علماء سے جو سب سے بڑا متقی ہو نا، پھر اس کو آگے کیا جائے گا۔ اب یہ سارے انبیاء اور رسول ہیں، یہ متقین ہیں، لیکن حدود اگر مصلی پہ آئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تمام متقین کے اگر کوئی سردار ہے تو وہ آمنہ کے لال ہیں۔ اچھا پھر علماء نے یہ فرمایا کہ اگر سارے ہی عالم ہوں، سارے ہی متقین ہوں، تو پھر ان میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے کے لائق کون ہے؟ تو پھر علماء یہ کہتے ہیں جو سب سے سونا زیادہ ہو اس کو آگے کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ جناب یوسف علیہ السلام بھی چراغ حسن لیے، وہ بھی صفے میں کھڑے ہیں، لیکن امام الانبیاء حضور آگے بڑھے ہیں، تو فرمایا معلوم ہوا یوسف علیہ السلام حسین ہیں، لیکن اگر حسینوں کا بھی کوئی حسین ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔
اللہ اکبر. تو سب سے بڑے عالم بھی حدود ہیں، سب سے بڑے متقی بھی حدود ہیں، سب سے بڑے حسن و جمال والے بھی حدود ہیں. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں اور تمام انبیاء کرام وہ پیچھے صفے بنا کے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. واضح کیا کر دیا گیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کائنات میں جتنے بھی عظمتوں، شانوں اور رفتوں والے انسان آئے ہیں وہ سارے آج صفے بنا کے پیچھے کھڑے ہیں اور آمنہ کے لال آگے ہیں. تو یہ واضح کر دیا گیا اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے اکبر، سب سے احسن کوئی ہے تو وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میرے امام اعلیٰ حضرت بولے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اللہ اکبر. اس لیے یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرما کر یہ واضح کر دیا گیا کہ تمام انبیاء مقتدی ہیں، اگر ان کا امام ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے. جماعت کروانے کے بعد، نماز پڑھانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سیڑھی لائے گی جس کے ذریعے حضور آسمانوں کی جانب بڑھے. انشاءاللہ تعالی اس چیز کا تذکرہ جو ہے وہ ہم کریں گے جمعۃ المبارک کے اندر.